الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام بزرگوں بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور لطف و کرم کے دروازے اگرچہ ہر وقت ہر خاص و عام کے لیے اور نیک و بد کے لیے کھلے ہیں، مگر اس کریم رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے لامحدود خزانوں سے نوازنے کے لیے بعض مہینوں، دنوں اور راتوں کو خاص فضیلتوں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات کو بھی، بعض لمحات کو بھی باقی اوقات پر خاص فضیلت دی ہے۔ جب ہم ماہ رمضان المبارک کو اس حوالہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے ہر لمحہ میں رحمتوں کی ایک برسات منفرد شان سے نظر آتی ہے، جو کہ پیاسوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں، اللہ کی مہربانیوں، کرم نوازوں، نعمتوں اور سعادتوں کا کبھی خشک نہ ہونے والا ایک ایسا چشمہ ہے جو اپنے پینے والوں کو سیراب کرتا رہتا ہے، اور جو خوش نصیب اس کا احترام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرمائیں گے۔ جب 20 دن گزر جاتے ہیں تو رمضان المبارک ایک مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، بھی اب اس کے چند دن رہ گئے، پھر اس کا ہر گزرتا ہوا لمحہ، اس کی جدائی، اس کی روانگی اور اس کی فرقت کی اطلاع دے کر اداسیاں بکھیرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے آخری دن ہے ان کو بڑی خصوصیت بخشی ہے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کان اذا دخل العشر الاخیر شد منظرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی نبی پاک جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اہتمام زیادہ کیوں کرتے تھے؟ اسی وجہ سے اہتمام کرتے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی قیمتی رات رکھی ہے۔ وہ رات اتنی قیمتی ہے کہ اس رات کو گھنٹے تو دور کی بات، منٹ تو دور کی بات، ایک ایک سیکنڈ بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ جس طرح سونار سونا تولتا ہے نا، تو سونے کا جو ہلکے ہلکے ذرات ہوتے ہیں ان کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ سونے سے جدا ہوتے ہیں صفائی کے دوران۔ وہی نہیں، جب یہ رات آتی ہے تو ایک ایمان والے کا جو ایک ایک سیکنڈ ہوتا ہے وہ سیکنڈ بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ حساب لگا لیں خود، 1000 مہینے یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔
ایک رات میں اگر 83 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو پھر اس کے منٹ، اس کے گھنٹے، اس کے منٹ، اس کے سیکنڈ کی کیا قیمت ہوگی؟ اور اس کے عطا کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام کے سامنے، اور آپ علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد انسان تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 1000 مہینہ عبادت کی، دن کو جہاد کرتا تھا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 4 انبیاء کے نام گنے، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، کہ یہ وہ انبیاء تھے جنہوں نے 80 سال عبادت کی اور ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ تو پھر صحابہ تھے، صحابہ کرام تو پھر نیکیوں کی حریص تھے، جس طرح آج ہم دنیا کے حریص ہیں نا، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ صحابہ کرام جنت کے پیچھے بھاگتے تھے، اللہ کی رحمت کے پیچھے بھاگتے تھے۔ جس تاجر کا مال نہ نکل رہا ہو نا، وہ کہتا ہے رمضان آ رہا ہے، خیر ہے، جو نہیں نکل رہا وہ بھی نکلے گا۔ اور جو بیچارہ سارا دن تلیاں ملتے رہتے ہیں، رمضان آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں منافع کماؤں گا۔ علماء کہتے ہیں نا یہ مہینہ کمانے کا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ مال کمانے کا ہے، مال کمانے کا نہیں، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں بھی ہماری اللہ معاف فرمائے دھوکہ، جھوٹ، فراڈ عروج پر ہوتی ہے۔ پھر وہ غیر مسلم جو رمضان المبارک کے احترام میں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں بھی ہم نے چیزیں سستی کر دی ہیں، پھر ہمارے منافع خوروں سے ان کی یہ اچھائی برداشت نہیں ہوتی، ان کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ پشاور میں کسی سکھ کو مارا گیا کہ بھئی چیزیں سستی کیوں بیچ رہے ہیں۔ ایسی مسلمانی ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ہم کہہ جی بھی ہم نام کے مسلمان ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا بیڑا پار ہو گیا۔ جب تک اسلام کے کامل اصولوں پر عمل نہیں کریں گے اور نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اور جب تک اپنے بھائی کے نفع کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہر وقت اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے، پھر کہیں جی ہم بخشے جائیں گے، نبی پاک ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہ خیال است و مال است و جنون است۔ تو صحابہ اکرام نیکیوں کے بڑے حریص تھے۔ صحابہ اکرام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش ہماری بھی عمریں 1000 مہینہ تک ہوتی، ہم بھی اللہ کو راضی کرتے، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے، اسی طرح آپ کے صحابہ بھی اللہ کے بڑے لاڈلے تھے۔ جس طرح میرے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پیارے پیغمبر ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم ہر وقت ہر جگہ ہماری مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ سر پر باپ کی شفقت والا ہاتھ نہیں ہے، ماں کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں، بڑا بھائی کوئی نہیں ہے، کوئی چچا نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ ہم کسی موڑ اور کسی موقع پر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بہی نہیں۔ اسی طرح جو میرے پیارے پیغمبر کی جماعت تھی صحابہ کرام، وہ میرے نبی کے بھی محبوب تھے، اللہ کے بھی محبوب تھے۔ قرآن پاک کے ایک صفحے پر جہاں اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی، دوسرے صفحے پر اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف کی۔ صحابہ کرام کی جب عبادت کا وقت آتا ہے قرآن گواہیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کے رکوع کا وقت آتا ہے، باری آتی ہے، قرآن گواہیاں دیتا ہے، صحابہ کرام کے سجدے کی باری آتی ہے، قرآن سجدہ کہہ کر گواہیاں دیتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تقوی کی باری آتی ہے،
قرآن اولئک هم المتقون کہہ کر گواہی دیتا ہے. صحابہ کرام کے ایمان کی باری آتی ہے، قرآن اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر گواہی دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جب جہاد کی باری آتی ہے گواہی قرآن دیتا ہے. صحابہ کرام کے عشق و مستی والے سفر کی جب باری آتی ہے گواہی میرا اللہ دیتا ہے. صحابہ کرام کی اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ جب محبت کی باری آتی ہے گواہی قرآن دیتا ہے. صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مرتبہ. اسی وجہ سے نبی پاک نے فرمایا لوگوں میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو کی خرچ کرے، بعد میں آنے والا بندہ جو صحابی نہیں ہے غیر صحابی ہے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے میرے صحابی کی مٹھی جو والے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ تھی صحابی بننا، جو انہوں نے بس ایمان کی حالت میں نبی پاک کا ایک بار دیدار کر لیا. اور اللہ کو بھی کہنا پڑا پیارے پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. پیارے پیغمبر یہ جو صحابہ ہیں نا انہوں نے آپ کی پکار پر، آپ کی دعوت پر ماں باپ اور جائیداد اور گھر والوں سب کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کو معبود مشکل کشا حاجت روا مان لیا. اب آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھنا ہے. وجہ اس کی ہے کہ یدعون ربہم، یہ ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں، صبح بھی پکارتے ہیں شام کو بھی پکارتے ہیں. اور میرے پیغمبر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نظریں صحابہ سے نہیں ہٹنی چاہیے. خود اندازہ کر لیں کہ اللہ کا کتنا پیار ہوگا جب صحابہ کرام نے یہ آرزو کی، یہ خواہش کا اظہار کیا کاش ہماری عمریں بھی زیادہ ہوتی، ہم بھی 1000 مہینہ تک اللہ کی عبادت کرتے. اللہ پاک کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی کے صحابہ اس عابد نے تو 1000 مہینہ تک اللہ کی عبادت کی، اس کے بعد جا کر 1000 مہینوں کا ہم نے اس کو ثواب دیا. آپ کے لیے 1000 مہینہ نہیں ہے، بس ایک رات میری عبادت کر لو، مجھے یاد کر لو. ایک رات عبادت کرنا تمہارا کام ہے، اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کا بنا دینا میرا کام ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہلی آیت میں ذکر فرما دی انا انزلناه فی لیلۃ القدر. یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو قرآن کی کتنی اونچی شان ہوگی. جس رات قرآن کریم نازل ہوا اس رات کو اللہ نے ساری راتوں کی سردار بنا دیا. وہ رات جس مہینہ میں آئی وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا. لہذا قرآن کی عظمت کو بھی ذہن سے ہی نکالنا. اور فرمایا اس رات کو اللہ کے نورانی فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کون اللہ کو یاد کر رہا ہے. یہ سو بھی رہا ہے تو کون اللہ کو یاد کر کے سویا ہے، کس نے فرض نماز کا اہتمام کیا اللہ کو یاد کر کے سویا ہے. اس کو سونا بھی عبادت اللہ پاک بنا دیتے ہیں. ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ. اب فرمایا 10 راتوں میں تلاش کرو. نبی پاک نے فرمایا کب ہے جی؟ 10 راتوں میں تلاش کرو. اب 10 راتیں بھی پھر بھی زیادہ ہیں. دل کو کون کام کاج کرے، رات کو جاگے کون؟ رحمت والے پیغمبر نے اور آسانی فرما دی. فرمایا لیلۃ القدر کو تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. فرمایا جو طاق راتیں ہیں نا فی الوتر، طاق راتوں میں تلاش کرو. 2 تو گزر گئی ہیں، 21 اور 23، 25 27 اور 29 باقی ہیں. 5 راتیں بن جاتی ہیں. اور اس لیے اعتکاف رکھا گیا رمضان المبارک میں. اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف مشروعیت کر دی اس کی بھی. چلو اعتکاف کرو، رات کو خوب اللہ کی عبادت کرو. اور ایک اور آخری بات عرض کرتا ہوں. پہلے عشرہ فرمایا 10 دن، پھر طاق راتیں فرمایا. اور بعض علماء فرماتے ہیں، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں 27ویں شب کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. لیلۃ القدر لام یا لام تا الف لام قاف دال را 9 حروف ہیں. اور یہ لیلۃ القدر کا لفظ اس
سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں 27 بن جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں زیادہ امکان جو ہے نا وہ 27ویں شب کا ہے. بہرحال واللہ عالم بحقیقت الحال. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے